السلام علیکم جی، کیا حال آپ سب کا؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں پلاٹ کے حوالے سے کہ پلاٹ کس طرح خریدا جاتا ہے۔ بہت آسان ٹاپک ہے، مگر یہ ہے کہ کافی سارے دوستوں کی کال آتی ہے کہ جی فلاں سوسائٹی کے اندر پلاٹ لینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا کافی سارے ایسے دوست ہیں جن کے باؤ اجداد کی جائیداد سیل ہوتی ہے تو ان کو جب حصہ ملتا ہے تو زندگی میں ان کو پہلی بار انہوں نے کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کئی بار وہ ایسا ہوتا ہے کہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس آپ نے سوسائٹی دیکھنی ہے، جس سوسائٹی میں آپ نے پلاٹ لینا ہے۔ اور میں بات کروں گا سوسائٹی کے اندر پلاٹ خریدنے کی، رجسٹر انتقال کا طریقہ کار اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ سوسائٹی ٹرانسفر کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی دیکھنی ہے کہ سوسائٹی آپ کے قریب ترین، یا آپ جس سوسائٹی میں پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ایل ڈی اے اپرووڈ ہے یا نہیں۔ میں لاہور میں بیسیکلی کام کر رہا ہوں، تو لاہور کے اندر ایل ڈی اے کا ہے، اور آپ جس علاقے میں جس شہر کے اندر ہوں گے، جس طرح اگر راول پنڈی میں ہے تو آر ڈی اے آ جائے گا، اسلام آباد میں ہے تو سی ڈی اے آ جائے گا، ملتان میں ہے تو ملتان ڈیولپمنٹ، مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر کیا وہ اپرووڈ ہے سوسائٹی یا نہیں۔ سوسائٹی اپرووڈ ہو گئی، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، کیا یہ شہر سے باہر تو نہیں ہے۔ اپرووڈ تو ہے مگر کہیں شہر سے باہر تو نہیں ہے، لوکیشن اس کی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جی یہ جو آپ لے رہے ہیں، جدھر پلاٹ لے رہے ہیں وہ ایل ڈی اے اپرووڈ بھی ہے، لوکیشن بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر فیسلٹیز ہیں، بجلی پانی گیس موجود ہے یا نہیں۔ اگر آج کل تو خیر جو نئی سوسائٹی ہیں اس کے اندر گیس تو نہیں دے رہی حکومت، بجلی پانی آ جاتا ہے، تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ فیسلٹیز اور امینٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر پوری ہیں۔ اگر نہیں تو پھر یا ان کا ارادہ ہے کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ یا نہیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپروول تو ہو جاتی ہے مگر پھر فنڈز نہیں ہوتے فیسلٹیز لانے کے لیے، تو کئی بار کافی لیٹ ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلا دیکھنا ہے کہ جی وہ اپرووڈ ہے یا نہیں، دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس کی لوکیشن کیا ہے، آبادی والے علاقے کے قریب آ رہا ہے یا شہر سے باہر ہے۔ تیسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ فیسلٹیز آ گئی ہیں اس کے اندر یا لانے کی نیت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب سوسائٹی دیکھ لی ہے کہ جی اس سوسائٹی میں نے پلاٹ لینا ہے، اب اس کے بعد آتا ہے کہ جی آپ نے پلاٹ خریدنا ہے۔ خریدنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ڈیلر کے پاس، کیونکہ ڈائریکٹ مالک بیچنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو ڈیلر کوئی نہ کوئی دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے اس سوسائٹی کے اندر جو ڈیلر بیٹھے ہوں گے ان کے پاس جانا ہے، خالی ایک ڈیلر کے پاس نہیں جانا، آپ نے کم از کم 3 سے 4 ڈیلر دیکھنے ہیں کہ ان میں سے بہتر آپ کو جو لگے کہ جو بندہ صاف بات کر رہا ہے یا جو بندہ بہتر مجھے ڈیل کر سکتا ہے، آپ نے اس سے کہنا ہے کہ جی مجھے اب پلاٹ دکھائیں۔ اب وہ آپ کو وہ اپنی انوینٹری دکھائے گا، پلاٹس بتائے گا کہ یہ پلاٹ ہیں، آپ نے وہ پلاٹ سلیکٹ کرنا ہے اس میں سے جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو 3 4 ڈیلر پھرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ آپ کو ریٹ بتائے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جی یہ مارکیٹ ریٹ پہ پلاٹ بتا رہا ہے یا مارکیٹ سے زیادہ ریٹ پہ بتا رہا ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ جی یہ مارکیٹ ریٹ پہ ہی بتا رہا ہے یا مارکیٹ سے زیادہ بتا رہا ہے، جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہوگا آپ اس کو وہ آفر دے دیں، یا اس سے کم زیادہ جو آپ کو ریٹ سمجھ میں ہے۔ پھر اگلا پروسیس ہونا ہے، اب آپ نے اس پلاٹ کو خریدنا ہے۔ اب اس پلاٹ کو خریدنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہوگا کہ جی آپ نے اس کا دینا ہے کنڈیشنل ٹوکن۔ کنڈیشنل ٹوکن میں آپ 10,000 15,000 20,000 اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوتا ہے کنڈیشنل ٹوکن۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں خریدنا چاہتا ہوں یہ پلاٹ اور میں انٹرسٹیڈ ہوں، تو وہ آپ اس کو ڈیلر کو کنڈیشنل ٹوکن دے دیں گے۔ کنڈیشنل ٹوکن دینے کے بعد ہوگا یہ، وہ آپ سے 1 سے 2 دن کا ٹائم لے گا کہ جی میں نے مالک سے بات کروں گا اور جو بھی آپ کی آفر ہوگی وہ دے گا۔ جب وہ مالک سے بات کرے گا، اگر آپ کی بات طے ہو جاتی ہے تو مالک آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کی ایک پکچر یا ڈاکومنٹس کی کاپی دے دے گا کہ آپ سوسائٹی سے ویریفائی کروائیں۔ آپ کو جب وہ ڈاکومنٹس مل جائیں، آپ نے کنڈیشنل ٹوکن بھیجا، آپ نے ڈاکومنٹس ریسیو کیے۔ اچھا، کنڈیشنل ٹوکن جب آپ نے دینا ہے تو آپ نے اس کی ریسیونگ لازمی لینی ہے۔ خدا نخواستہ 100 مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو ریسیونگ سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ ریسیونگ ہوتی ہے، تاکہ آپ کے پاس کل کو ثبوت رہے کہ جی میں نے 10 15 20 ہزار اس کو ٹوکن دیا تھا۔ تو آپ نے ریسیونگ لے لی، آپ کو ڈاکومنٹس بھی جب اگر بات طے ہو جاتی ہے آپ کو ڈاکومنٹس آ گئے، پھر آپ نے ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے جانا ہے۔
ویریفیکیشن سب سے لازمی عمل ہے اس پوری بائنگ سیلنگ میں، کہ آپ نے سوسائٹی آفس لے کے جانے ہیں وہ ڈاکومنٹس، ان میں پتہ کرنا ہے کہ جی یہ پلاٹ کے اندر کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے، کوئی پلاٹ کے اندر کوئی لون تو نہیں لیا ہوا، پلاٹ ٹیڑھا تو نہیں ہے، پلاٹ کے اوپر کوئی کیس وغیرہ کوئی مسئلہ مسائل چیز تو نہیں چل رہی۔ اگر وہ آپ کو بتا دے کہ جی پلاٹ کلیئر ہے، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے بیانے کا۔ ہوتا یہ ہے عموماً کہ آپ کی ویریفیکیشن کے کوئی 1-2 دن بعد ہی بیانہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ ہفتے بعد رکھ لیں، 1-2 دن بعد رکھ لیں۔ بیانہ ہوگا 1/3 1/4 ایون کہ ہاف بھی ہوتا ہے، آپ نے بیانہ کرنا ہے۔ بیانے کے لیے آپ کو 1200 والا اسٹامپ پیپر چاہیے ہوگا، اور اس کے اوپر آپ نے تحریر لکھوانی ہے، اور ٹائم اس کے بعد آپ نے فل پیمنٹ کا جو ہوگا، جو آپ کے بیانے کے بعد جو آپ نے بقایا پیمنٹ دینی ہے، اس تاریخ کو بھی مینشن کرنا ہے۔ بیانہ 1200 والا آپ نے کروانا ہے، 100 والا نہیں کروانا۔ 100 والے میں ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جس چیز کو سیکیور کرتی ہے وہ 1200 والا اسٹامپ پیپر ہے، وہ اسپیشلی لینڈ ریکارڈز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیانہ سائن وغیرہ کرنا ہے، پیمنٹ دینی ہے، پیمنٹ میں آپ نے پے آرڈر دینا ہے۔ پے آرڈر نہیں، اگر وہ کیش کہتے تب بھی کوئی ایشو نہیں، مگر آپ نے بیانے پہ چیک کر لینا کہ جو آپ کو ڈاکومنٹس دیے تھے مالک بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور جو بیانے پہ لکھا ہے بالکل ڈیٹیلز ساری میچ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بیانہ کر لیا، آپ نے مہینے کا ٹائم لے لیا۔ مہینے کے ٹائم کے بعد آپ نے جو بھی مہینے کا ٹائم لیا، 2 ہفتے کا ٹائم لیا، وہ آپ نے ٹائم جب لیں گے وہ ٹائم پورا ہوگا، اس کے بعد آپ نے ٹرانسفر کا دن رکھنا ہے۔ آپ نے ٹرانسفر کے لیے جانا ہے تو آپ نے فل پیمنٹ پھر ایگریمنٹ لکھوانا ہے۔ یہ آپ کے ریکارڈ کے لیے سارا یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، جو فل پیمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ ریکارڈ کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر۔ بیانہ جو مین چیز ہوتی ہے وہ بیانہ ہوتا ہے اور ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جو فل پیمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ ایٹ دی اینڈ لکھا جاتا ہے تاکہ ریکارڈ میں رہے ساری چیزیں، اور یا 100 والے اسٹامپ کے اوپر فل پیمنٹ ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، یا اسی بیانے کی بیک سائڈ پہ لکھ لیتے ہیں کہ جی آج فلاں تاریخ کو ہم نے ان کو پوری پیمنٹ دے کے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا۔ آپ کے مالک اور جو خریدار ہے وہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، سائن انگوٹھے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس ٹائم بھی کوشش کیا کریں کہ پے آرڈر دیں، جو گورنمنٹ کے کاغذات میں بھی پتہ چلے کہ جی آپ نے اس پلاٹ کو خریدنے کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے سے، تو آپ کا سارا مکمل ہو جائے گا، پلاٹ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ہفتے بعد آپ کی 2 ہفتے کے اندر آپ کی فائل تیار بن کے آ جائے گی۔ تو یہ سارا پروسیس تھا کہ جو دوستوں کو نہیں پتہ تھا، میں نے کہا ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔